بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ امام غزالی، غزال ایک علاقے کا نام تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں، جیسے لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں، اور اسی طرح ملتان کے رہنے والے کو ملتانی کہتے ہیں، تونسا کے رہنے والے کو تونسوی کہتے ہیں۔ تو غزال بھی ایک علاقہ تھا، تو وہاں یہ رہتے تھے، اس وجہ سے غزالی کہتے ہیں۔ باقی ان کا اصل نام وہ محمد تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے زمانہ کے بزرگوں کی عادت اور خصلت نیکی والی تھی، عبادت والی تھی۔ اگر انسان کا نفس سرکش ہو گیا ہو تو ان نیکی کرنے والے لوگوں کے احوال کو پڑھ لیا کرے، ان عبادت کرنے والے لوگوں کے احوال کو پڑھ لیا کرے، اور یہ غور کر کے کہ ان اکابر کا اقتداء اور ان بزرگوں کی جماعت میں شامل ہونا بہتر ہے، جو دین کی عبادت کرنے والے تھے اور آخرت میں بصیرت رکھنے والے عقل مند تھے، یا اپنے زمانے کے ان جہل بے وقوفوں کا اقتداء بہتر ہے جو دین سے غافل ہے۔ ایسا ہرگز نہ کر کہ عقل مندوں کا اتباع چھوڑ کر احمقوں کا اتباع کرے۔ اے انسان، اگر تجھے یہ وہم ہو کہ یہ قوی لوگ تھے، یہ مضبوط لوگ تھے، ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا، ان کا اقتداء بہت مشکل ہے، تو اے غافل انسان، پھر چند عورتوں کے حالات بھی سن لے، اور تو مرد ہو کر اس سے تو عاجز نہ بن کے عورتوں جیسا بھی نہ ہو۔ تو ہی غور کر، وہ مرد کتنا گھٹیا ہوگا دینی اعتبار سے، جو دین میں عورتوں سے کے برابر بھی نہ ہو، ان جتنی بھی عبادت نہ کر سکے۔ امام غزالی چند نیک عورتوں کے قصے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتی تو اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ کر چھت پر کھڑی ہو جاتی اور دعا میں مشغول ہو جاتی۔ وہ نیک عورت کہتی ہیں، یا اللہ، ستارے چھٹک گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، اور ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ تخلیہ میں چلا گیا، تنہائی میں چلا گیا، خلوت گاہ میں چلا گیا، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، یہ کہہ کر نماز شروع کر دیتی اور ساری رات نماز پڑھتی، نوافل پڑھتی۔ جب صبح صادق ہو جاتی، کہتی، یا اللہ، رات چلی گئی، اتنی چھوٹی رات، اور دن کا چاند نہ ہو گیا، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا میری یہ رات تو نے قبول فرما لی، تاکہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تو نے یہ رات قبول نہیں فرمائی تو پھر میں تعزیت کروں، تیری عزت کی قسم میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتی رہوں گی، تیری عزت کی قسم، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھکیل دیا تب بھی تیرے کرم اور تیری بخشش کا جو حال مجھے معلوم ہے، اس کی وجہ سے میں تیرے در سے نہیں ہٹوں گی۔ اسی طرح ایک عورت کا واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ نابینا تھی، ساری رات جاگتی، جب سحری کا وقت ہوتا تو بہت غمگین آواز سے کہتی، یا اللہ، عبادت کرنے والوں کی جماعت نے تیری طرف چل کر رات کے اندھیرے کو طے کیا، وہ تیری رحمت اور تیری بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اے اللہ، میں صرف تجھ ہی سے سوال کرتی ہوں، تیرے سوا کسی دوسرے سے میرا سوال نہیں ہے، تو مجھے سابقین کے گروہ میں شامل کر اور اعلیٰ علیین تک پہنچا دے اور مقرب لوگوں کے درجہ میں داخل کر دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہر اونچے درجے والے سے بلند ہے، سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے، اے کریم مجھ پر کرم کر، یہ کہہ کر سجدہ میں گر جاتی کہ ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی، اور صبح تک روتی رہتی، دعائیں کرتے رہتی۔ تو یہ نیک عورتوں کے
واقعات ہیں، اور بھی بے شمار واقعات نقل کیے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پہلے والے لوگوں کی عبادت کو دیکھ کر ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عبادت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔